السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے محفوظ رکھا، اور ایک راہب بحیرہ کا واقعہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن شریف سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابیں یعنی توریت اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اوتھینٹک واقعات بتائیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بات ٹھیک نہیں لگتی تو کامنٹ سیکشن میں ضرور اصلاح کریں۔ اسلام آنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی اور ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک پڑوسی بتاتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: اے خدیجہ، اللہ کی قسم میں لات اور عزا کی عبادت کبھی نہیں کروں گا۔ لات اور عزا بتوں کے نام تھے جن کی قریش کے لوگ عبادت کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زین بن عمر رضی اللہ عنہ ان جانوروں کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا ہو۔ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف جوانی کی بے فکری میں ہو جانے والے برے کاموں سے محفوظ رکھا، بلکہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچایا، کیونکہ یہ اس انسان کی شان نہیں ہو سکتی جن کی زندگی کا مقصد دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہو۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برے کاموں کا ارادہ بھی نہیں کیا جو اہل جہالیت کے لوگ کرتے تھے، سوائے دو موقعوں کے، اور دونوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان برے کاموں سے محفوظ رکھا۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک قریشی نوجوان کے ساتھ تھے، وہ اپنی بکریوں کا خیال رکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قریشی نوجوان سے اپنی بکریوں کی بھی دیکھ بھال کرنے کا کہا تاکہ آپ اس شام مکہ میں دوسرے لوگوں کی طرف لطف اندوز ہو کے گزاریں۔ وہ نوجوان راضی ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ میں ایک گھر کے قریب پہنچے تو وہاں گانوں اور ڈف کی آوازیں سنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ بتایا گیا قریش میں کسی کی شادی ہوئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آوازوں سے خوش ہونے اور دل لگانے کی کوشش کی، لیکن وہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ پھر سورج کی گرمی سے آپ کی آنکھ کھلی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریشی ساتھی کے پاس واپس آ گئے۔ اگلے دن بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ اس قریشی ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے وہاں کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے برے کام کرنے کا ارادہ نہیں کیا جو اہل جہالیت کرتے تھے، اور نبوت سے پہلے بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح حفاظت فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو خصوصیات سب انسانوں میں ہوتی ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تھیں۔ آپ نے وہی محسوس کیا جو سب نوجوان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ شام کو اس طرح گزارنا
پرلطف ہوتا ہے، اور آپ کا دل مبارک آپ سے کہہ رہا تھا کاش آپ بھی کچھ ایسی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے جس سے دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ان خواہشات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی برائی اور گناہ سے محفوظ رکھا جو نبوت کی شان کے مطابق نہیں تھے۔ اب ایک اور واقعے کے جانب چلتے ہیں۔ حضرت ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرتے تھے۔ اس دور میں شام میں سیریا اور اس کے قریب کے علاقے بھی شامل تھے۔ ایک سفر پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے ساتھ مکہ کے سردار بھی تھے۔ جب یہ لوگ راہب بحیرہ کی خانقاہ یعنی عبادت کی جگہ کے پاس پہنچ کر کیمپ لگانے اور اپنا سامان اتارنے میں مصروف تھے، اسی دوران بحیرہ اس قافلے سے ملنے اپنی خانقاہ سے باہر آئے۔ قافلے والے حیران تھے کیونکہ پہلے بھی مکہ کے لوگ دوران سفر وہاں رکتے تھے، لیکن بحیرہ نہ ملنے آتے تھے اور نہ ہی ان کی طرف توجہ دیتے تھے۔ بحیرہ اس قافلے کے درمیان چلنے لگے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہنے لگے، یہ سید المرسلین ہے، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے سرداروں نے راہب سے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیا گیا، جب تم عقابہ سے یہاں آ رہے تھے تو علاقے کا ایک ایک درخت اور پتھر سجدے میں جھک گیا، جو نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ جب بحیرہ قافلے والوں کا کھانے کا انتظام کر کے آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھانا کھانے کے لیے بلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو درخت کا سایہ آپ کے اوپر آ گیا۔ یہ دیکھ کر بحیرہ نے فرمایا، دیکھو، درخت نے اپنی جگہ بدل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہے۔ پھر بحیرہ نے ابو طالب اور دوسرے سرداروں سے التجا کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رومیوں کی سرزمین پر نہ جائیں اور واپس مکہ چلے جائیں، کیونکہ رومیوں نے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور نبوت کی نشانیاں دیکھیں تو وہ ضرور آپ کو قتل کر دیں گے۔ اسی دوران بحیرہ نے پیچھے دیکھا تو 7 رومی آ رہے تھے۔ بحیرہ رومیوں کے پاس گئے اور آنے کا مقصد پوچھا۔ جواب دیا گیا، ہمیں خبر ملی ہے کہ اس مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ ہر راستہ پہرے داروں سے بند ہے، ہمیں بھی ان گزرگاہوں کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بحیرہ نے رومیوں سے فرمایا، فرض کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کوئی شخص اسے ہونے سے روک سکتا ہے؟ رومی کہنے لگے، نہیں۔ بحیرہ نے فرمایا، پھر ان یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لو۔ رومی قریش کے سرداروں سے ملے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن بحیرہ پھر بھی پریشان تھے۔ وہ اس بات میں تو کامیاب ہو گئے تھے کہ رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیں۔ پھر ابو طالب سے التجا کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے نصیحت مان لی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔
آئیں جانتے ہیں ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا۔ پہلے یہ کہ سب راہبوں نے آسمانی کتابوں میں تبدیلی نہیں کی تھی۔ کچھ مخلص اور سچے دوسرے مذہبوں کے عالم دین اپنی آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی نشانیوں سے اس بات کا اقرار بھی کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے رسول ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مختلف روایات میں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بے جان چیزیں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتی تھیں، جیسے ایک پتھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، اور دوسری روایت کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے پاس خطبہ دینا چھوڑ دیا تو وہ رونے لگا، اور اس واقعے میں بتایا گیا کہ پتھر اور درخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے سجدے میں جھک گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر ذہین اور سمجھدار تھے۔ ان تجارتی سفر پر جانے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش اور غیر ملکی قبیلوں کے دانش مندوں کے علم اور تجربے سے سیکھتے تھے۔ آخری ضروری بات یہ کہ بحیرہ جانتے تھے کہ اگر رومیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ اس وقت رومیوں کی سلطنت خاص طور پر شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ رومیوں کو معلوم تھا کہ عرب میں ایک پیغمبر آنے والا ہے جو ان کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس وجہ سے رومی چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کریں اور قتل کر دیں۔ تو دوستوں، یہ واقعات ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور انسانیت کے ساتھ گہرے تعلق کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سیکھ کے عمل کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ہم میں برائیوں کو چھوڑنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچے۔ فیوچر میں مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے قصے جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔